अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम करेंगे अगला लेसन, पेज नंबर 24। 23 ख़त्म हो चुका था पिछली दफ़ा, और ये लेसन है तजदीद वाला। कुछ हिदायत यहाँ पर दी गई हैं तो इनको ज़रा देख लेते हैं। सवाल है, 3 दंदाने वाले को क्या कहते हैं? जवाब, तजदीद। यानी दंदाने मतलब ये जो W जैसा लिखा है ना हर्फ के ऊपर, तो इसका नाम क्या है? ये 3 दंदाने वाला जो अलामत हमें नज़र आ रही है उसको तजदीद कहा जाता है। अगला सवाल, तजदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर ये तजदीद या दंदाने लिखे हों या W लिखा हो तो उसको क्या कहा जाता है? जवाब है मुशद्दद। यानी यहाँ पर जो हमें बा के ऊपर जो नज़र आ रहा है तजदीद का की साइन, तो बा जो है उसको मुशद्दद कहेंगे। जैसे अभी जज़म हो इसके ऊपर तो इसको साकिन कहेंगे ना, सुकून अगर बा के ऊपर हो तो वो साकिन बा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तजदीद क्योंकि है तो ये मुशद्दद बा है। अगला सवाल, तजदीद वाला हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? जवाब है 2 मरतबा। एक मरतबा पहले हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। यानी यहाँ पर जो हमारे पास है बा तजदीद वाला, तो इससे पहले अपने से पहले जो हर्फ है उसके साथ पहले मिलाकर पढ़ना है, उसके बाद उसके ऊपर जो भी हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश या तनवीन जो भी आपको नज़र आता है, तो उसको दूसरी बार उसको पढ़ना है, उसी हर्फ को डबल टाइम ना। अगला सवाल है, मुशद्दद को किस तरह पढ़ते हैं? जवाब है मज़बूती के साथ, ज़रा रुक कर। यानी इसको स्ट्रेस करके, स्ट्रेस लगाकर पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो ना उसी को हम मज़बूती के साथ स्ट्रेस करके पढ़ेंगे, उससे पहले वाला या उसके बाद वाले को नहीं आपने इस तरह से करना। चलें अभी इसको दोहरा लेते हैं एक बार। ये तो आपको पता ही होगा लेकिन एक बार हम इससे गुजर जाते हैं। अभी इसको कैसे पढ़ना है? अब, हमज़ा बा ज़बर अब पहले, तशदीद क्योंकि है इसमें जज़म एक है और फिर ज़बर है, बा सुकून वाला, फिर उसके बाद बा ज़बर वाला, तो इन दोनों को मिला के ये तशदीद लिखा जाता है। तो ये हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, अब बा, अब बी, अब बी, अब बू, अब बू, इब बा, इब बा, इब बी, इब बी, इब बू, इब बू, उब बा, उब बा, उब्बी, उब्बी, उब्बू, अब्बन, अब्बिन, अब्बुन, इब्बन, इब्बिन, इब्बुन, उब्बन, उब्बिन, उब्बुन, अत्ता, अत्ती, अत्तू, इत्ता, इत्ती, इत्तू, उत्ता, उत्ती, उत्तू, अत्तन, अत्तिन, अत्तुन, इत्तन, इत्तिन, इत्तुन, उत्तन, उत्तिन, उत्तुन, अस्सा, अस्सी, अस्सू, इस्सा, इस्सी, इस्सू, उस्सा, उस्सी, उस्सू, अस्सन, अस्सिन, अस्सुन, इस्सन, इस्सिन, इस्सुन, उस्सन, उस्सिन, उस्सुन, अज्जा, अज्जी, अज्जू, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू, अज्जन, अज्जिन, अज्जुन, इज्जन, इज्जिन, इज्जुन, और इसी तरह आखिर तक का। फिर हम अपना ये जो अगला एक्सरसाइज है इसको शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी थोड़े से क़वाइद नज़र आ रहे हैं। क़ायदा एक तो ये है कि नून और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। जहाँ पर भी आपको नून मुशद्दद नज़र आ जाए, नून के ऊपर तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो, यहाँ पर हर हाल में आपने गुन्ना करना है। यानी नून की आवाज़ या मीम की आवाज़ को 2 हरकत के बराबर रोक कर उसको लंबा करके पढ़ेंगे। नाक के बांसे में इसकी आवाज़ को लेकर जाना है, नून और मीम की, ठीक है। फिर आगे है, रा साकिना से पहले भी अगर सुकून हो तो इससे पहले हर्फ को देखेंगे। अगर इस पर ज़बर या पेश हो तो रा साकिना को मोटा
کریں گے. اگر زیر ہو تو را ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، را کا ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ را ساکن اگر ہو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ زبر یا پیش ہو تو پھر وہ موٹا ہوگا، ورنہ باریک اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں را پہ تشدید ہے، برِّزَ یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس، تو را پہ تشدید ہے. با کو یا زا کو کے ساتھ آپ نے سٹریس نہیں لگانا. ٹھیک، تو پڑھتے ہیں اس کو. برِّزَ برِّزَ، حُصِّلَ حُصِّلَ، صَدَّقَ صَدَّقَ. دھیان رہے کہ جو ہیوی لیٹرز ہیں صاد ضاد طا ظا غین خا اور قاف، یہ ساتھ ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے موٹے، اور را جہاں پر بھی زبر یا پیش کے ساتھ ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ موٹا ہوگا، باقی ہر جگہ پر یہ باریک ہوگا. ٹھیک. عدد عدد، قدر قدر، كذب كذب، نعم نعم، يظن يظن. کیا کیا میں نے؟ نون مشدد آ گیا ہے نا، تو یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. يظن، يحض يحض، جنة جنة، ذرة ذرة، قوة قوة، كرة كرة، سعرت سعرت، قدمت قدمت، كذبت كذبت، زوجت زوجت، سجرت سجرت، فجرت فجرت، سيرت سيرت، عطلت عطلت، كورت كورت، تطلع تطلع. تا اور تو دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں. تا دیکھیں باریک ہے، تو جو ہے وہ موٹا ہے. تطلع تطلع، تحدث تحدث، نيسر نيسر، هم البينة هم البينة، قيمة قيمة، عشية عشية، مذكر مذكر، أيانا أيانا، إياك إياك، لله لله، تجلى تجلى، تصدى تصدى. یہاں پر یا جو ہے اس کے بعد تجلی تصدی میں یہاں پر یہ خالی ہے، یہ صرف کرسی ہے حمزہ کے لیے، زبر کے لیے. ٹھیک ہے، تو کھڑا زبر یہاں پر کھڑی زبر جو ہے اس سے پہلے لکھا ہوا ہے، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس پر زبر ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کھڑی زبر جو ہے اس کو یا کے اوپر لکھ دیتے ہیں. جیسے اگلا جو لفظ ہے نا، تزکا تزکا، تولا تولا، توابا توابا، ثجاجا ثجاجا، غساقا غساقا، فعال فعال. عین کو تھوڑا سا اندر سے حلق کے بیچ میں سے آپ نے نکالنا ہے آواز. فعال فعال، كذابا كذابا، وهابا وهاجا وهاجا، ممددة ممددة، مكرمة مكرمة، مطهرة مطهرة. اب آگے جو ہے نا جتنے بھی الفاظ ہیں یہاں سے والسمائی سے، یہ الف لام کے ساتھ ہیں، جو ہم نے پچھلے کلاس میں اس کو ڈسکس کیا تھا نا، الف لام کے ساتھ تھا. تو وہاں پر یہ تھا کہ ہم نے الف کو ڈراپ کیا ہوا تھا اور لام کے اوپر سکون تھا. یہاں پر دیکھیں واو کے بعد والسمائی میں الف بھی ہے لام بھی ہے، لام تعریف ہے نا، تو یہاں پر کیونکہ لام کے اوپر سکون نہیں ہے لیکن اس کے بعد والے حرف پر تشدید آ گیا، تو
تو یہاں پر لام ساکن کو بھی ڈراپ کیا جائے گا. یہ جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیسن میں جو رول ہے اس کو ہم ابھی اپلائی کریں گے. یہاں پر دیکھیں جتنے بھی الفاظ ہیں نا یہاں اس میں لام تعریف لکھا ہے. ٹھیک ہے, واو کے بعد یا فا کے بعد لام تعریف ہے, الف ہے, لام ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے اوپر ہے نا کوئی جزم سکون کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو واو ہے یا پھر فرسٹ جو حرف ہے نا فرسٹ لیٹر کا جو بھی حرکت ہے اس کے اوپر تو اس کو ڈائریکٹلی تھرڈ لیٹر سے ملائیں گے. یہاں پر دیکھیں یہ واو ہے, پھر لام تعریف ہے, پھر سین پہ زبر ہے, تو واو اور سین کو ملا دیں گے اور لام تعریف کو پورے کا پورا ڈراپ کر دیں گے, الف کو بھی اور لام کو بھی. ٹھیک ہے, لام ساکن ہے جو مل گیا ہے سین کے ساتھ, لیکن اس کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا, یہ اس میں مرج ہو جائے گا, مل جائے گا دوسرے حرف میں, تو یہ بالکل پورے کا پورا اپنا وجود کھو دے گا. تو یہ ول سما نہیں ہوگا, واو سین زبر وس, سین زبر سا, وسا. ٹھیک ہے, پھر میم الف زبر ما, اور یہاں پر دیکھیں یہ الف مد ہے, الف مد کے اوپر بڑی مد لکھی ہوئی ہے, جو کرو ہے نا الف کے اوپر, میم کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر جو کرو نظر آ رہا ہے, تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہاں پر آپ نے 4 کاؤنٹس دینا ہے. کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا نا, جو بھی مد لیٹر ہوگا, مد لیٹر کے بعد جب بھی حمزہ نظر آ جائے آپ کو تو اس مد لیٹر کو آپ نے 4 کاؤنٹس تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وس س م ای, والسمائی. آگے دیکھیں والترائب, والترائب, یہاں پر رکنے کی صورت میں, لیکن یہاں پر با پہ زیر ہے نا تو اس کو والترائبی اس طرح. پھر دیکھیں آگے ہے نون مشدد والا, تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا, والناشطاتی. ٹھیک ہے, والناشطاتی. اگلے لفظ میں بھی نون مشدد ہے, تو یہاں پر بھی غنہ ہم کریں گے, والنازعاتی. آگے ہے والسابحاتی, فالسابقاتی, فالمدبراتی, تبل السرائر. را موٹا, را کے بعد جو الف ہے الف مد, اس کے اوپر بڑی مد لکھی ہوئی ہے, اور یہ یہاں پر یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ نے 4 کاؤنٹس تک اس مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے, کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے. تبل السرائر فمہل الکافرین بالخنس. اچھا, یہ پورے کا پورا آپ نے جوائن کر کے پڑھنا ہے, بالخنس الجوار الکنس, بالخنس الجوار الکنس, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر میں نے ڈیلیبریٹلی اس کو ملا کے پڑھا ہے, کیونکہ ابھی آپ کو عادت ہو جانی چاہیے انڈیویجولی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ملا کے پڑھنا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کا رکھتے ہیں آج کا لیسن. اگلے لیسن میں یہ جو تشدید کے ساتھ سکون والا بھی ہے, دیکھیں تشدید کا بھی ہے اور پھر اس کے آگے سکون کا, تو اس کو تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں ہم اگلے سیشن میں. پیج نمبر 27 آدھا ہو چکا ہے ہمارا, باقی کا ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اس کی ابھی آپ پریکٹس کریں, دھیان رہے کہ جو باریک حروف ہیں وہ باریک رہیں, موٹے حروف موٹے پڑھیں, اور جو تشدید والا حرف ہے اس پہ تھوڑا سا سٹریس لگا کے آپ کو پڑھنا ہے. اور جو نون ساکن کا بھی ہے نا, نون مشدد اور میم مشدد کی شاید نہیں ملی ایگزامپل کوئی, چلیں جب آ جائے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.